اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویستحب اتخاذ المساجد استحبابا مؤکدا، مستحب ہے مسجدوں کو بنانا اور ان کا بنانا استحباب مؤکد ہے. یہ بھی آیا تھا نا امتحان میں. ہاں، استحباب مؤکد ہے، یعنی مصنف نے مکان مصلی میں بہتر جگہ بتائی کس کو؟ مسجد کو. پھر مسجد کی فضیلت بیان کی اور فضیلت بیان کرتے کرتے متوجہ ہو گئے کہ مسجد کا بنانا کیسا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ وَيُسْتَحَبُّ اتِّخَاذُ الْمَسَاجِدِ اسْتِحْبَابًا مُؤَكَّدًا، مستحب ہے مسجدوں کو بنانا. اتخاذ المساجد یعنی مسجدوں کا بنانا استحبابا مؤکدا. ٹھیک ہے. فمن بنا مسجدن، یہ روایت ہے مولانا، لکھ لیں وہاں پہ روایت. فمن بنا مسجدن بنا اللہ بیتا فی الجنہ، کہ اگر کسی نے مسجد بنائی خداوند عالم اس کا گھر جنت میں بناتا ہے. وزید فی بعض الاخبار، اور کچھ اخبار میں یعنی کچھ روایتوں میں اضافہ کیا گیا ہے. کمفحص قطات، مفحص کہتے ہیں وہ جگہ کہ جو زمین کو کھود کے تھوڑی بنائی جائے، یعنی گھونسلے کی طرح سے. کیسے مرغی جو انڈا دینے کے لیے تھوڑی پیر سے کھکھور کے زمین کو ہلکا گڈھا کر دیتی ہے نا تاکہ ایک نشان بن جائے وہاں بیٹھتی ہے، اسی طرح سے اس کو مفحص کہیں گے، یعنی گھونسلے کے مانند. قطات کہتے ہیں بیٹا، قطات کے معنی ہوتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ قطات چھوٹی چڑیا ہوتی ہے، اس کا شکار بھی کیا جاتا ہے، بڑی مشہور ہے. نام ایک آدھ چڑیا کا نام لو جس کو لوگ کھاتے بھی ہیں شوق سے. تیتر. قطات یعنی تیتر. تیتر کیا بڑا پرندہ ہے کہ چھوٹا پرندہ ہے؟ چھوٹا پرندہ ہے. تو اس چھوٹے پرندے کے یہ روایت میں باقاعدہ ہے کمفحص قطات، ویسے جیسے تیتر کا گھونسلہ. وہوا یعنی مفحص. کمقعد الموضع الذي تكشفه القطات، کہنے اس کے بیٹھنے کی وہ جگہ کہ جسے قطات یعنی تیتر کیا کرتا ہے؟ کھولتا ہے، کشف کرتا ہے. وَتُلَيِّنُهُ، اور اس کو نرم کرتا ہے. بِجُؤْجُئِهَا، ٹھیک ہے، اپنی چونچ اور سینے کے حصے سے. بِجُؤْجُئِهَا اس کو کہتے ہیں جہاں سینے کی ہڈیاں جمع ہوتی ہیں. تو وہ جگہ جسم کی جہاں سینے کی ہڈیاں جمع ہوتی ہیں اس کو جو بولا جاتا ہے. یعنی آپ اس طرح سے لکھ لیں، چونچ اور سینے کے حصے سے. لِتَبِيضَ فِيهِ، تاکہ اس میں کیا دے؟ انڈا دے. یعنی اسی کی معنی سمجھ لیں کہ جس طرح سے مرغی کیا کرتی ہے؟ پیر سے کھکھور کے زمین کو ایک جگہ بنا دیتی ہے، گڈھا سا بنا لیتی ہے. اسی طرح سے یہ قطات کرتا ہے کہ اپنے جو سے اپنے سینے والے حصے سے چونچ کا سہارا لے کے وہ کیا کرتا ہے؟ جگہ بنا لیتا ہے، اس کو نرم کر دیتا ہے، یعنی پٹیوں کو، تاکہ اس میں کیا کرے؟ لِتَبِيضَ فِيهِ، تاکہ اس میں انڈا دے. وَالتَّشْبِيهُ بِهِ یعنی بالمفحص، اور مفحص کی تشبیہ مبالغۃ فی الصغر، مبالغہ ہے صغر میں، چھوٹے پن میں. یعنی وہ خود چھوٹا پرندہ ہے تو اس کا گھونسلہ یا اس کے بیٹھنے کی جگہ کتنی بڑی ہو سکتی ہے؟
کہا روایت میں جو ذکر ہوا ہے کہ آپ چھوٹی سے چھوٹی جگہ بھی اگر بنا رہے ہیں تب بھی خداوند عالم آپ کے لیے کیا کرے گا؟ جنت میں گھر تعمیر کرے گا. بناءً علی اکتفاء برسمہ یعنی رسم المسجد. برسمہ یعنی رسم المسجد. کہہ رہے ہیں اس پر اکتفا کرتے ہوئے کہ وہ مسجد بنائے. کیسی مسجد بنائے؟ حیث یمکن الانتفاع بہ، جس سے فائدہ اٹھانا ممکن ہو. فی اقل مراتبہ، کم سے کم مرتبے میں، بہت زیادہ فیسلٹی نہ ہو، لیکن ایک جگہ آپ نے معین کر دی کہ جس میں انسان آ کے نماز پڑھ سکتا ہے. وَإِن لَّمْ يُعْلَمْ لَهُ حَائِطٌ، چاہے اس کی دیواریں بھی نہ ہو مولانا. وَنَحْوِهِ، یعنی اور اس کے علاوہ دیواروں کے علاوہ چھت ہے اور دوسری چیزیں ہیں. اگر وہ کچھ بھی نہیں ہے، ایک جگہ ہی آپ نے معین کر دی اور اس کو مسجد کا عنوان دے دیا، تو کیا ہے؟ خداوند عالم آپ کو کیا کرے گا؟ جنت میں آپ کے لیے انشاءاللہ ایک گھر بنائے گا. اسی لیے کیا کہا؟ کمفحص قطعۃ. مفحص بہت چھوٹی چیز ہوتی ہے. کہا آپ اتنا ہی مسجد بنا دو کہ ایک آدمی بھی وہاں کھڑا نہ ہو سکے. یہ مبالغہ بیان کیا ہے. کس لیے بیان کیا ہے؟ تاکہ اس کی اہمیت کا اندازہ انسان کو ہو جائے. واضح؟ قال ابو عبیدہ الحذاء، ابو عبیدہ حذا نے کہا ہے. ابو عبیدہ، ان کو کیا پڑھا جائے گا؟ ابو عبیدہ، اور حذا میں زال پہ تجدید آ جائے گی. یہ ابو عبیدہ حذا کون ہے؟ اوپر لکھ لیں، یہ زیاد بن عیسیٰ ہیں. زیاد بن عیسیٰ جنہوں نے روایت کی ہے امام باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے. اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں وفات پائی. امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں وفات پائی. چلیے دیکھیے، کہہ رہا قال ابو عبیدہ الحذا راوی الحدیث، جو حدیث کی کیا کرتے ہیں؟ روایت کرتے ہیں. اور انہی سے یہ حدیث ہے کہ مر بی ابو عبداللہ الصادق، لکھ لیں وہاں پر، مر بی کہ میرے پاس سے گزرے ابو عبداللہ الصادق علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام، فی طریق مکہ، ٹھیک ہے، مکے کے راستے میں. وَقَدْ سَوَّيْتُ بِأَحْجَارٍ مَسْجِدًا، اور میں نے بنایا، سویتو یعنی جعلتو، جعلتو ارضا محجرا، پورے کا مطلب آ جائے گا، ارضا محجرا بقصد المسجد. یعنی میں نے کیا کیا؟ ایک زمین کو پتھروں سے گھیرا، گھیر کے اسے مسجد کا عنوان دے دیا.
بقصد المسجد. سمجھ میں آیا مولانا؟ کیا کیا ابو عبیدہ حزہ نے؟ کہہ رہے میرے پاس سے گزرے امام جعفر صادق علیہ السلام فی طریق مکہ، مکے کے راستے میں، وقد سویت باحجار مسجدان، میں نے پتھر سے ایک مسجد بنائی، فقلت، اور میں نے کہا، جعلت فداک، میں آپ پر قربان، نرجو ان یکون ھذا من ذاک، میں امید کرتا ہوں کہ ھذا یعنی یہ والی مسجد من ذاک انہی مسجدوں میں سے ہوگی کہ جو بنا دے تو اس کے لیے اللہ کیا کرے گا؟ جنت میں ایک گھر بنائے گا، کہ یہ والی بھی اسی میں سے ہو جائے گی. یہ رجا ہے، رجا. کہا نرجو ان یکون ھذا من ذاک، میں امید کرتا ہوں کہ یہ والی بھی اسی میں سے ہو جائے گی کہ جس کے بنانے سے جنت میں کیا کرتا اللہ؟ گھر بنا دیتا ہے. تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے کیا کہا؟ فقال نعم، بالکل یہ وہی اسی میں سے ہے. تو اب جب یہ بات طے ہو گئی تو اب کیا کرنا ہے کہ مسجد کا بنانا کیا ہے؟ مستحب مؤکد ہے. صحیح. اب آتے ہیں کہ کیسی بنانی، اور اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ کہنا وہ یستحب اتخاذها، یعنی اتخاذ المساجد مکشوفتن، مستحب ہے کہ مسجدوں کو کیسا بنایا جائے؟ کھلا ہوا بنایا جائے، بنا چھت کے رکھا جائے. مکشوفہ کیسے رہے گا؟ اسی لیے دیکھیں آج ٹرینڈ چل گیا ہے نا. پرانی جتنی مسجدیں تھی کیا ہوتا تھا؟ تھوڑا سا حصہ بنا رہتا تھا، باقی کیا رہتا تھا؟ کھلا. پرانی مسجدیں اگر آپ یاد کریں گے، اب یہ ٹرینڈ چینج ہو گیا ہے، ورنہ ہمیشہ جو مسجدیں ہم نے دیکھی ہیں ویسی دیکھی ہیں، پیک نہیں دیکھی ہیں جلدی. اب بھلے پیک ہونے لگی ہیں. یستحب، مستحب ہے، اتخاذها مکشوفتن، کیا رہے؟ کھلی ہوئی رہے. ولو بعضها، یعنی بعضها سے مراد کیا ہے؟ ولو بعض المساجد، ولو بعض المسجد، چاہے مسجد کا کچھ حصہ ہی کھلا رہے. مستحب ہے مولانا. ہم نے 4 لاکھ خرچ کیا، اس پہ شرٹ ڈال دی. دیکھ رہے ہیں، ولو بعضا، چاہے کچھ حصہ ہی، للاحتیاج الی السقف، کیوں بعض کو کہا؟ اس لیے کہ چھت کی ضرورت ہے. فی اکثر البلاد، اکثر ملکوں میں، لدفع الحر والبرد، تاکہ گرمی اور ٹھنڈ سے کیا کیا جا سکے؟ بچا جا سکے. یہاں سے ولو بعضها کے نیچے لکھ لیجئے، یہ تعلیل ہے. ہاں، ولو بعضها کے نیچے لکھ لیں، یہ تعلیل ہے کہ مسجدوں کے بعض حصے کو، بعض حصے پہ چھت ڈالنا بھی مستحب ہے. یہ تعلیل ہے کہ مسجد کے بعض حصے پر چھت ڈالنا بھی مستحب ہے. ہے سمجھ میں؟ وہی کہا نا، ولو بعضها للاحتیاج، وہ حاجت ہے تو کیا ہے؟ تاکہ آپ ٹھنڈ سے بچ سکیں، گرمی سے بچ سکیں. اب آ جائیے مولانا، والمیقات،
وَهِيَ الْمُطَهِّرَةُ لِلْحَدَثِ وَالْخَبَاثِ. میقات پہ لکھ لے مولانا، میقات. میقات لکھیے، علی وزن میعاد ہے یا میعاد کے وزن پر ہے. اس کی اصل المؤذات تھی. المؤذات، مؤذات، میم واو حمزہ واد الف بولتے، المؤذات تھی. جیسے میزان، جیسے میزان اصل میں میوزان تھا. اسی طرح میوضات تھا. یہ کیا تھا؟ موزات نہیں، کیا تھا؟ میوضات. جیسے اصل میں میزان، میزان اصل میں میوزان تھا. اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں وضو کیا جائے. والمیقات کس جگہ کو کہیں گے؟ کہہ رہے ہیں وہی المطہرۃ. میقات کے اوپر لکھیں یعنی مکان الوضوء والتخلی لکھ لیں، مکان الوضوء والتخلی، تاکہ مزید واضح ہو جائے. میقات مکان الوضوء والتخلی، اس میں مکان ہے نا، یہ اس میں آلہ ہے، مکان ہے. وضو اور تخلی کی جگہ. لکھیں وَهِيَ الْمُطَهِّرَةُ، کیسے پڑھیں گے اس کو؟ مطہرۃ للحدث والخباث، یعنی وہ جگہ جو پاک کرنے کی ہوتی ہے کس کو؟ حدث اور خبث کو. خبث کیا ہو گیا؟ ٹھیک ہے، مکان تخلی. حدث کیا ہو گیا؟ مکان وضو. یہ کہاں ہونا چاہیے؟ کہا علی بابہا یعنی باب المسجد. علی بابہا یعنی باب المسجد. جلدی جلدی دیکھو بیٹا. لا فی وسطہا یعنی وسط المسجد، نہ کہ وسط مسجد میں. یعنی مستحب ہے کہ مکان وضو و تخلی کو بنایا جائے مسجد کے دروازے پہ، نہ کہ اس کے وسط میں. اور یہ کس بنیاد پہ یہ مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے؟ اعلی تقدیر سبق. سبق لکھیے، سبق، سین کے نیچے زیر دیجئے مولانا حسن مہدی صاحب قبلہ. اعلی تقدیر سبق اعدادہا یعنی اعداد المیزات. اعدادہا یعنی اعداد المیزات. علی المسجدیہ یعنی اس تقدیر کے ساتھ کہ میقات کو آپ نے بنایا ہے مسجد سے پہلے. تو پہلے اگر آپ بنا رہے ہیں تو دروازے پر بنائیں، وسط میں نہ بنائیں. وَإِلَّا حَرُمًا ورنہ تو کیا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے گا. کیوں حرام ہو جائے گا؟ اس لیے کہ پھر کیا یعنی وسط میں بنانا کیا ہوگا؟ خباثت کا سبب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ مسجد کو نجس کرنے کے موافق ہوگا. پھر کیا ہو جائے گا؟ پہلے سے مسجد بنی ہو اور درمیان میں آپ کیا بنانے لگ جائیں؟ لیٹرین باتھ روم وضو کی جگہ بنانے لگ جائیں. کیا ہوگا؟ یہ حرمت مسجد کو آپ کیا کر رہے ہیں؟ پامال کر رہے ہیں.
وَإِلَّا حَرُمَ فِي الْخَبَثِيَّةِ، ورنہ اس خبثیت کی وجہ سے کیا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے گا. مطلقاً حرام ہو جائے گا مولانا. کیوں؟ چاہے نقصان پہنچائے یا نہ پہنچائے. لیکن ہاں مطلقاً یعنی چاہے نقصان پہنچائے یا نہ پہنچائے. یعنی انہوں نے دیکھیے حدث اور خبث کو الگ کیا. کہا ٹوائلٹ کا بنانا خبثیت یعنی لکھ لیں بیت الخلا. خبثیہ یعنی بیت الخلا. بیت الخلا تو انہوں نے مطلقاً کہہ دیا کہ بیت الخلا کا وسط مسجد میں بنانا کیا ہوگا؟ مسجد کے بعد حرام ہوگا. کیوں؟ کیونکہ مسجد کو کیا کرے گا؟ وہ نجس کرے گا، اس کی حرمت کو پامال کرے گا، چاہے نقصان پہنچائے مسجد کو یا نہ پہنچائے. اس کے بعد کہہ رہے ہیں والحدثیۃ، حدثیہ کس کو کہیں گے؟ یعنی وضو کرنا. ٹھیک ہے. والحدثیۃ ان اضرت بہا، بہا یعنی بالمسجد یا بحال المسجد. کہہ رہے ہیں وضو کرنا اگر درمیان مسجد میں مسجد کو نقصان پہنچا رہا ہے تو وہ بھی کیا ہوگا؟ حرام. نہیں پہنچا رہا ہے تو حرام نہیں ہوگا. پتا چل رہا ہے اس کا پانی بہہ کے جا رہا ہے جو مسجد کی جڑوں کو لگ رہا ہے، جس سے مسجد کی دیواریں کمزور ہو رہی ہیں. تو ایسے صورت میں کیا ہے؟ وضو کے لیے مکان وسط مسجد میں بھی بنانا حرام ہو جائے گا. اب یہاں اس مسئلے کو واضح کرنے کے لیے تھوڑا سا آپ لکھ لیجئے اردو میں سائڈ میں، تاکہ مسئلہ مزید واضح ہو جائے. جلدی سے دیکھو یار، بہت کام باقی ہے. کہ اگر ٹوائلٹ مسجد سے پہلے بن رہی ہے تو دروازے پر بنانا مستحب ہے. لیکن مسجد بنانے کے بعد ٹوائلٹ کا بنانا جائز نہیں ہے. لیکن مسجد بنانے کے بعد ٹوائلٹ کا بنانا جائز نہیں ہے کہ پوری مسجد بنا کے رکھتے ہیں پھر اسی میں ٹوائلٹ بنائیں. نہیں ایسے ہی ہوتا ہے. اتنا لکھ لیا کافی، باقی تو خود اور پڑھا دیں گے والمنارتوں سے. میں سوچ رہا تھا یہ پوری بات مکمل کر دیتا ہے یار. مکمل کر دوں؟ 5 منٹ میں ہو جائے گا جی. چلو والمنارہ، تو جلدی دیکھو والمنارہ تو ما حائطہ. منارہ کس کو کہیں گے؟ لکھ لیں جس میں اذان دی جاتی ہے، جس پہ اذان دی جاتی ہے. ہاں منارہ اسی لیے بنتا تھا کہ تو شو کے لیے ہو گیا مسجد کی. ہاں ما حائطہ یعنی حائط المسجد. میناریں کہاں ہونی چاہیے؟ مسجد کی دیوار کے ساتھ. لا فی وسطها یعنی وسط المسجد، نہ کہ مسجد کے وسط میں. مع تقدمها على المسجدیہ، مع تقدمها یعنی تقدم المنارہ. تقدم المنارہ علی المسجدیہ. کہ مستحب ہے کہ دیواروں کے ساتھ منارے کو بنایا جائے، ٹھیک ہے، نہ کہ اس کے وسط میں بنایا جائے. اور یہ اس تقدیر پر ہے کہ آپ کب کیسے ٹوائلٹ میں ہم نے کہا کہ جب آپ منارے کو پہلے بنا رہے ہوں، مسجد کو بعد میں.
وَإِلَّا حَرُمَ، ورنہ تو اس کا بھی بعد میں بنانا کیا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے گا. وَيُمْكِنُ الشُّمُولُ كَوْنِهَا، یعنی کون المنارہ، اور ممکن ہے منارے کو شامل کرنا مع الحائط، کس کے ساتھ؟ دیوار کے ساتھ. استحباب ان لا تعلو علیہ، یعنی علی الحائط، مستحب ہے کہ دیوار سے مینارے بلند نہ ہو. علی الحائط، دیوار سے، علیہ یعنی علی الحائط، مستحب ہے کہ مینارے دیوار سے بلند نہ ہو. اللہ تعلو علیہ علی الحائط، ساری ضمیریں لکھی نا مولانا حسن مہدی صاحب کو ملا آپ لوگوں نے بیٹا؟ ساتھ میں ہو نا؟ کونہا کہاں پہ ہے؟ کون المنارہ، کونہا یعنی یمکنو شمولو کونہا یعنی کون المنارتی مع الحائط. استحباب ان لا تعلو علیہ یعنی علی الحائط. فإنها یعنی فإن المنارة اذا فارقته یعنی فارقت الحائط، کہ اگر منارہ دیوار سے جدا ہو بالعلو، بلندی کی وجہ سے، فقد خرجت عن المعیہ، تو معیت سے کیا ہو جائے گا؟ خارج ہو جائے گا. وَهُوَ مَكْرُوهٌ، اور اس کا خارج ہونا کیا ہے؟ مکروہ. وَهُوَ یعنی الخروج. ٹھیک ہے. وَهُوَ مَكْرُوهٌ، کیوں مکروہ ہے مولانا؟ یہ معیت سے کیوں خارج ہو جائے گا؟ پہلے کیا کہا؟ وَالْمَنَارَةُ مَعَ حَائِطِهَا، منارے کا بنانا ان کی دیواروں کے ساتھ. تو اگر بلند کر دیں گے تو دیواروں سے کیا ہو جائے گا؟ بلند ہو جائے گا. اسی لیے انہوں نے کیا کہا؟ فَإِنَّهَا یعنی فَإِنَّ الْمَنَارَةَ إِذَا فَارَقَتْهُ الْحَائِطُ، بالعلو، بلندی کی وجہ سے، فقد خرجت عن المعیہ، تو معیت سے کیا ہو جائے گا؟ خارج ہو جائے گا. وَهُوَ مَكْرُوهٌ، یعنی یہ خروج کیا ہے؟ مکروہ ہے. کیوں مکروہ ہے؟ لکھیے، اس لیے کہ منارہ اگر بلند ہوگا، کہ اگر منارہ بلند ہوگا تو مؤذن لوگوں کے گھروں میں دیکھے گا. ہے کہ نہیں؟ منارے بنائے کیوں جاتے تھے؟ تاکہ اس پہ چڑھ کے اذان دی جائے. اور گھر بھی پہلے کے گھر جیسے ہوتے تھے، آپ جانتے ہی ہیں، کھلے کھلے گھر ہوتے تھے. بڑا سا آنگن ہے، 1-2 کمرے بنے ہوئے ہیں، کسی طرح سے آگے چھپر پڑی ہوئی ہے، لوگ آنگن میں سارے ٹہل رہے ہیں. تو ایسی صورت میں کوئی اگر بلندی پہ چڑھ رہا ہے تو کیا ہوگا؟ بے پردگی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ مکروہ ہے. اب تقدیم الداخل الیہا انشاءاللہ کل آئے گا. والحمدللہ رب العالمین. آج ہی